ویسے تو ایسٹ انڈیا کمپنی 1603 میں ہندوستان آمد کے بعد مسلسل فتوحات حاصل کرتی چلی گئی، اور اس دوران دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اسی سفر کے دوران ایک موڑ پر انہیں ایسی شرمناک شکست ہوئی جس نے کمپنی کا وجود خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے یہ داغ دھونے کی سرتوڑ کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی، لیکن اس میں بری شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو ہاتھ باندھ کر اور دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل شہنشاہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے تجارت شروع کر دی۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور ممبئی، اور مشرق میں مدراس اور موجودہ کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں ہگلی اور قاسم بازار اہم تھے۔ انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے، خاص طور پر دھاگے کی ململ اور باہر کی قلمی شورے جو بارود بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، ان کی انگلستان میں بڑی مانگ تھی۔ انگریزوں کے سامان تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت کا 3.5% وصول کر لیا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ پرتگیزی اور ولندیزی تاجروں کے علاوہ کئی آزاد تاجر بھی اسی علاقے میں سرگرم تھے۔ انہوں نے مغل حکام سے مل کر اپنے لیے وہی تجارتی حقوق حاصل کر لیے جو انگریزوں کے پاس تھے۔ جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے صدر دفتر پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوزایا چائلڈ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے منافع میں کوئی اور بھی حصہ دار بنے۔ اس موقع پر جوزایا چائلڈ نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب ہی نہیں بلکہ پاگل پن کی حدوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے حکام سے کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں مغل بحری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جو جہاز ان کے ہتھے چڑھے اسے لوٹ لیں۔ یہی نہیں بلکہ 1686 میں چائلڈ نے انگلستان سے سپاہیوں کی 2 پلٹنیں بھی ہندوستان بھجوا دیں اور انہیں ہدایت کی کہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹاگانگ پر قبضہ کر لیں۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس جنگ کو جنگ چائلڈ کہا جاتا ہے۔ اب اسے چائلڈ کا بچگانا پن کہیں یا پھر اس کی دیدہ دلیری کہ وہ صرف 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ یہی پیدا ہوتا تھا۔ معاشی طور پر اسے تقریباً وہی مقام حاصل تھا جو آج امریکہ کو ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پانڈی چری تک 4 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی تھیں۔ یہی نہیں، اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں اور ہٹوں سے لڑ کے اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھیں کہ وہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھی۔ دہلی کی فوج تو ایک طرف رہی، صرف بنگال کے صوبہ دار شائستہ خان کے فوجیوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغل فوج کی کل تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، اور اس میں ہندوستانی، عرب، افغان، ایرانی، حتیٰ کہ یورپی تک شامل تھے۔ جب لندن سے مغلوں کے خلاف طبل جنگ بجا تو بمبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے۔ اس کے جواب میں سیافا مغل امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے ممبئی کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر الیگزینڈر ہیملٹن نامی ایک انگریز ممبئی میں موجود تھے، جنہوں نے بعد میں ایک کتاب لکھ کر اس واقعے کا واحد آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا۔ وہ لکھتے ہیں، سیدی 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر سلامی دی۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ افراتفری کے عالم میں گوری اور کالی عورتیں آدھے کپڑے نیم برہنہ پہنے ہوئے صرف بچے اٹھائے بھاگی چلی جا رہی تھیں۔
ہیملٹن کے مطابق سیدی یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑ دیا اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا اور باقیوں کو گلے میں زنجیریں پہنا کر ممبئی کی گلیوں سے گزارا گیا۔ ممبئی کا علاقہ خاصی عرصے سے پرتگیزیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگلستان کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی اور انہوں نے وہاں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کر کے تجارت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز تاجر، سپاہی، پادری، معمار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے، بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں رہائش اختیار کر لی اور شہر کی آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اب یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئی اور قلعہ سیدی یاقوت کے نرغے میں تھا۔ جلد ہی اشیاء خوردنوش ایک ایک کر کے ختم ہونے لگی۔ دوسری طرف بیماریوں نے ہلہ بول دیا اور قلعے میں محصور انگریز ممبئی کے مسموم موسم کا شکار ہو کر یکے بعد دیگرے مرنے لگے۔ ایک اور سانحہ یہ گزرا کہ کمپنی کے ملازم آنکھ بچا کر بھاگ نکلتے تھے اور سیدھے جا کر سیدی یاقوت سے جا ملتے۔ یہی نہیں بلکہ ہیملٹن کے گواہی کے مطابق ان میں سے کئی مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو گئے۔ سیدی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے آم کی طرح خود ان کی جھولی میں آ کر گرے گا، اس لیے انہوں نے دور سے گولہ باری پر اکتفا کیا۔ یہ صورتحال ملک کے مشرقی حصے میں بھی پیش آئی، جہاں بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کے دستوں نے اگلی کے مقام پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعے کو گھیرے میں لے لیا اور آمد و رفت کے تمام راستے بند کر دیے۔ بنگال کا محاصرہ تو جلد ہی ختم ہو گیا اور دونوں فریقوں نے صلح کر لی، لیکن ممبئی میں یہ سلسلہ 15 ماہ تک چلا گیا۔ آخر انگریزوں کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اپنے 2 سفیر اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ وہ شکست کی شرائط طے کر سکیں۔ ان سفیروں کے نام جارج ویلٹن اور ابرام نوار تھے۔ یہ کئی ماہ کی بے سود کوششوں کے بعد بالآخر ستمبر 1690 کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے ہیں اور حلیہ ایسا ہے کہ کسی ملک کے سفارتی نمائندوں کے بجائے بھکاری لگ رہے ہیں۔ دونوں سفیر مغل شہنشاہ کے تخت کے قریب پہنچے تو امال نے انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا۔ سخت گیر سفید ریش بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ دونوں نے تو پہلے گڑ گڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور معافی کی درخواست کی، پھر کہا کہ ان کا ضبط شدہ تجارتی لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سیدی یاقوت کو بمبئی کے قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ معاوضہ ادا کریں، آئندہ فرما برداری کا وعدہ کریں اور ممبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا صدر جان چائلڈ ہندوستان چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرے۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے تسلیم کر لی اور واپس ممبئی جا کر سیدی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا۔ تب جا کر انہوں نے محاصرہ ختم کر لیا اور قلعے میں بند انگریزوں کی 14 مہینوں کے بعد خلاصی ہو گئی۔ ہیملٹن نے لکھا ہے، جنگ سے قبل ممبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے درمیان تھی، لیکن جنگ کے بعد صرف 60 لوگ زندہ بچے۔ کچھ تو جنگ کے دوران مارے گئے اور کچھ طاعون کی وبا کا شکار بن گئے۔